المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو اور ناظرین ٹی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ موجودہ وقت میں ملکی اور معاشی حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور بے شمار مجھے فون آتے ہیں کہ جن لوگوں نے یا تو کسی سے قرض لیا ہوا ہے، وہ قرض نہیں ادا ہو رہا ہے، یا مفلسی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، غربت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ایسے تمام دوست پریشان حال ہیں، اور وہ بیچارے روزانہ کئی بار فون کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے کہ جس سے ہمیں غیب سے اللہ تعالی ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے، قرض ہے تو وہ قرض ادا ہو جائے اور اللہ تعالی ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ تو دوستو، قرآن پاک معجزات سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن پاک کی ایک ایک سورہ مبارکہ، ایک ایک آیت مبارکہ اپنے اندر بہت زیادہ ایک روحانیت کے سمندر رکھتی ہے، ایک سمندر نہیں کئی سمندر رکھتی ہے۔ تو قرآن پاک کی سورہ مزمل میں آخری آیت اور آخری آیت کا آخری حصہ، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ آخر تک ویڈیو پوری دیکھیں تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ ویڈیو فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے تھا، آپ ہمیں سمجھا دیں۔ جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مکمل بات سمجھ میں آئے گی اور پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو دوستو، آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدْهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ یہ آیت مبارکہ اپنے اندر کمال رکھتی ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ کسی بھی دن، اس میں چاند کے اترنے چڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے، اور اگر پرہیز ہے تو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ سے بچنے کا پرہیز ہے۔ اور پھر آپ اس آیت مبارکہ کو بالکل یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی عرض اور حاجت پیش کریں اللہ کے سامنے، اور 2 رکعت نماز نفل استغفار پڑھیں، اور پھر اس آیت مبارکہ کو آپ 500 بار ورد کریں۔ اور یہ ورد اس جگہ سے کرنا ہے، اسی حصے سے کرنا ہے۔ پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدْهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف قرض حسنہ بھیجتے رہو اور اللہ سے بہتری کی امید رکھو، اللہ اس سے بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا، وہ کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے۔ عند اللہ و خیر و اعظم اجرا، اور اللہ آپ کو عنقریب اس کا ایک بڑا اجر دے گا، اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور وہ غفور الرحیم ہے۔ تو دوستو، اس کے ترجمہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس کا ورد رکھیں، اور اس میں آپ نے پہلے حشرات الارض کو کچھ ڈال دینا ہے، جیسے کہ سوجی ہے، شکر ہے، یا چڑیوں کو آپ باجرہ ڈال دیں، یا آپ جو بھی حسب توفیق ہو کچھ پرندوں کو اور جانوروں کو لازمی ڈالیں، اور پھر اس کو آپ پڑھیں۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں اس زبان سے جھوٹ، اس زبان سے کوئی گالی، کوئی ایسا فتنے والی بات نہ نکلے آپ سے، تاکہ آپ کی زبان جس قدر پاک ہوگی اتنا ہی اس زبان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ جھوٹ بولتے رہیں گے اور نشہ آور چیزیں بھی استعمال کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو اس وظیفہ سے ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا پہلی شرط ہے کہ آپ گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے بچیں، اور جو ہی آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی معاف کرنے والی ہے۔ تو آپ اس وظیفہ کو آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں، اور درود پاک کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں، تنہائی میں یکسوئی میں کریں اس وظیفہ کو، اور جب بھی اتوار کا دن آئے،
یا آپ کا جمعرات کا دن آئے تو آپ اسی آیت مبارکہ کو زعفران سے ہرن کی جھلی پر لکھ کر سیدھے بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کو اپنے تحیات وظیفہ بنا سکتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی شب بیداری آئے، شب قدر آئے، تو آپ اسی وظیفہ کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ دنوں میں آپ کا قرض دور ہو جائے گا، مفلسی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے، اور آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن یقین کامل کے پیر کامل، آپ کا جس قدر یقین مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پر تو اتنے ہی آپ کو اس کے معجزات نظر آئیں گے۔ اور دوستوں سے پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، شیئر ضرور کیا کریں آپ ویڈیو کو، اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھے۔ اللہ حافظ۔ يا أيها المزمل